السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا۔ آج ہم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کریں، بطور خاص جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے۔ یہ ہماری بیٹیاں ہماری لخت جگر، ظاہر ہے کہ ان بچیوں کی محبت ہمارے دل میں کس قدر ہوتی ہے۔ ایک فطری محبت ہے، لیکن جس سے محبت ہے جس بیٹی سے، اس حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بیٹی دنیاوی اعتبار سے جہاں کامیاب ہو، اخروی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں جیسے اس کو چین، امن اور سکون ملے، آخرت میں بھی اس کو راحت، آرام اور چین اور سکون اور اطمینان اور امن اور عافیت ملے۔ ظاہر ہے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے باہر ایک اجنبی گھر پہنچانے سے پہلے اپنی بیٹی کے تئیں اس کو کیا کرنا چاہیے، میں چند باتیں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ایک بیٹی کو کیا کہنا چاہیے بتانا چاہتا ہوں۔ اے بیٹی، تجھ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جیسی فکر جنت ہونی چاہیے، جس نے زندگی کی آخری سانسوں میں ظالم فرعون کے ظلم کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ یہ بیٹیاں ہماری ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشن کی فکر کرتی ہیں، اپنی ملازمت کی فکر کرتی ہیں، اپنے گھر سنسار کی فکر کرتی ہیں، اپنے ہونے والے شوہر کی محبت میں ڈوب کر زندگی بسر کرتی ہیں۔ یہ سب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی ایک بندی کے لیے یہ ہے کہ پروردگار اس کو اس کی پوری زندگی کی گزارنے کے بعد جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے، جنت عطا کر دے۔ حضرت آسیہ فرعون کے محل میں ہیں، فرعون کی بیوی ہیں، فرعون کے محل میں زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن جب فرعون نے صرف دین و ایمان کی بنیاد پر کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ پر ایمان قبول کیا تو اس نے دھمکی دی، تو آسیہ نے جو پیارا جملہ کہا تھا پروردگار سے خطاب کرتے ہوئے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے پروردگار جنت میں ایک گھر بنا دے۔ آج کی ہر بیٹی کو اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بیٹی کو ایک باپ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اے بیٹی، زندگی میں تجھے حضرت مریم کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حضرت مریم عمران کی بیٹی، صالح، نیک، متقی، پرہیزگار، پاک دامن، عفیف، عفت و پاک دامنی کا سرچشمہ، جنہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو اللہ کی پناہ مانگی کہ شیطان سے میں پناہ مانگتی ہوں، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی کا مقام پروردگار کے پاس کتنا ہے۔ حضرت مریم کی عفت نے، ان کی پاک دامنی نے، ان کے تقوی نے، ان کی پرہیزگاری نے ان کو ایک نبی کی ماں بنا دیا۔ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سے یہ بھی کہے کہ میری پیاری بیٹی، تجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ایکٹرز، یہ ناچنے گانے والے، یہ کھیل کود میں، اسپورٹس میں ماہر، انٹرنیشنل پیمانے پر، نیشنل پیمانے پر، تجھے ان کی دل دادا نہیں بننا چاہیے، بلکہ اے پیاری بیٹی، تیرے ذہن میں حضرت خدیجہ کا کردار ہونا چاہیے، حضرت خدیجہ کی دینداری، حضرت خدیجہ کی استقامت ہونی چاہیے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ زبردست بزنس مین تھی،
مکے کی مالدار خاتون تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آئی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تو اپنا سب کچھ پیارے پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ وقت کے نبی کو حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ، پیغمبر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، جب پیغمبر غار ہیرا سے تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، میری جان کا مجھے خدشہ ہے، تو اس وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ایک مالدار خاتون نے وقت کے نبی کو تسلی دی ہے، بیٹی تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، حالات مختلف قسم کے آ سکتے ہیں، زندگی ایک ہی طرح نہیں چلتی، اس میں الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ دن ہے کہ ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی مالداری تو دیکھ سکتی ہے گھر میں، جس گھر میں تو جا رہی ہے، کبھی غربت بھی دیکھ سکتی ہے، کبھی خوشی کے دن، کبھی غم کے دن، مصیبتوں کے دن بھی آ سکتے ہیں، مشکلات کے دن بھی آ سکتی ہیں، راحتوں کے دن بھی آ سکتے ہیں، لیکن شوہر پر اگر حالات آئیں تو تیرا کام یہ ہے کہ تجھے حضرت خدیجہ کی سنت ادا کرنی چاہیے کہ تو اپنے شوہر کو تسلی دے، اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، اس کا حوصلہ بڑھائے۔ اے پیاری بیٹی، اگر تو آج اپنے گھر سے جا رہی ہے تو یہ مت سمجھ کہ تو اکیلی ہے، ہو سکتا ہے کہ زیر ذہن میں سوار ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں اکیلی اور تنہا جا رہی ہوں، تو اکیلی نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرا پروردگار موجود ہے، واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بیٹی کو باپ کی یہ نصیحت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ سسرال جا رہی ہے، اجنبی گھر جا رہی ہے، وہ اکیلی نہیں جا رہی ہے، اس کا ساتھ اس کا رب موجود ہے۔ جب اس کا رب موجود ہے جو مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، ہر کام اس کے لیے آسان ہے، تو پھر اس کو ہمت سے رہنا ہے، اور سسرال کے تصور میں خوف کی نہیں خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تجھے اپنے پروردگار پر حسن ظن ہونی چاہیے کہ جس گھر میں میرا پروردگار مجھے بھیج رہا ہے وہ گھر میرا پروردگار میرے لیے جنت نما بنائے گا، اس گھر میں مجھے سکون ملے گا، اس گھر میں مجھے راحت ملے گی، وہ گھر جس گھر میں میں جا رہی ہوں مجھے میری ایک ماں ملے گی، مجھے میری ایک بہن ملے گی، مجھے میرا ایک ہم سفر ملے گا، اس فکر کے ساتھ جانا چاہیے۔ اے میری پیاری بیٹی، تجھے حضرت سمیہ کا کردار بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کون ہے حضرت سمیہ؟ تو یہ مت سمجھ کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، سب کچھ یہی دنیا ہے، نہیں، آخرت اصل ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آخرت پیغمبر آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ یہ دنیا گزر جائے گی لیکن تیرے دل میں ایک شوق پیدا کر کے ایک باپ تجھے رخصت کرتا ہے کہ تجھے چاہیے کہ تیرے دل میں شوق شہادت باقی رہے۔ حضرت سمیہ جیسا شوق شہادت پیدا کر بیٹی، جس خاتون نے ہر قسم کے ظلم کا سامنا کیا اور اپنی جان آفری کے حوالے کر دی، مگر اسلام سے اپنا رشتہ نہیں توڑا۔ یہ پیغام ہے پیاری بیٹی تیرے لیے کہ تجھے اپنا رشتہ اسلام سے مرنے تک جوڑے رکھنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں مرنا نہیں چاہیے مگر اسلام کی حالت میں۔ جب تک اس دنیا میں ہم رہیں، دین و ایمان کے ساتھ رہیں، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ بیٹی ذہن میں یہ بات رکھنا، ذہن میں یہ بات رکھنا، اور پلو میں باندھ کر یہ بات رکھنا کہ دنیا کی یہ زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ پیاری بیٹی، اس گھر سے تو جا رہی ہے، یقیناً جا رہی ہے، نئے گھر میں جائے گی تو یقیناً جائے گی، لیکن جس باپ نے تجھ کو حیا سکھائی تھی، عفت و عصمت سکھائی تھی، اس باپ کی اس رویے کو
اپنے ذہن میں باقی رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں تو جا رہی ہے وہاں حیا کا ماحول نہ ہو، بے حیائی کا ماحول ہو، وہاں عفت و عصمت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جا رہا، ہو سکتا ہے، لیکن تجھے جہاں بھی رہنا ہے حیا کے ساتھ رہنا ہے، عفت و عصمت کے ساتھ رہنا ہے۔ تجھ میں پیاری بیٹی فاطمہ جیسی حیا ہونی چاہیے۔ کون ہے فاطمہ؟ میری اور آپ کی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت یہ نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت قبرستان میں لے جایا جائے تاکہ فاطمہ کی لاشے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ پیاری بیٹی، تیرے سامنے امی جان حضرت عائشہ کی زندگی بھی ہے۔ کبھی کبھی پیاری بیٹی صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی پڑھ لیا کر۔ کتابوں کی دنیا تیرے سامنے موجود ہے۔ جب تو مارکیٹ میں جاتی ہے، کپڑے تلاش کرتی ہے، نئے ڈیزائن تلاش کر سکتی ہے، تو وہ کتابیں بھی تو تلاش کر سکتی ہے مارکیٹ میں۔ دینی کتابوں کی کتابیں ڈھیر ساری ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ تجھے ان کتابوں میں جانا ہے، گم ہونا ہے، تلاش کرنا ہے۔ بالخصوص صحابیات کی زندگی تلاش کر پیاری بیٹی، کہ صحابیات نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس طرح انہوں نے تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کی، فراست حاصل کی اور دین پر ڈٹی رہی۔ پیاری بیٹی، حضرت عائشہ کو کبھی نہ بھولنا۔ کون ہے عائشہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کے نام کے ساتھ صدیقیت کا لقب جڑ گیا۔ باپ صدیق اور بیٹی صدیقہ، حضرت عائشہ پیغمبر کی بیوی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شرافت و پاک دامنی میں اعلیٰ تھی۔ مصائب پر صبر کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جنہوں نے بہتان کے طوفان کا سامنا کیا مگر صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ان کے عفت و پاک دامنی کی گواہی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ بیٹی، عائشہ کو نہ بھولنا، وہ میری اور تیری ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے، جن کی سمجھ، جن کا تفقہ، جن کی دینداری اس قدر آگے تھی کہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، شریعت کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے، اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہیں وہ مسائل بتایا کرتی تھی۔ بیٹی، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تیرے دل کے اندر اپنے ایمان و عقیدے کو درست کرنے کی ذمہ داری تیرے کاندھے پر ہونی چاہیے۔ یقیناً تو اپنے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے زیور کی حفاظت کرتی ہے، الماری کے اندر لاک میں لاک ڈال کر پیاری بیٹی تو رکھتی ہے، لیکن تیرا ایمان و عقیدہ یہ سارے جیولری سے زیادہ قیمتی ہے۔ تیری گاڑی سے، تیرے گھر سے زیادہ، سب سے زیادہ قیمتی تیرا ایمان اور تیرا عقیدہ ہے۔ یہ یقین تیرے دل میں ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ خوشحالی اور تندرستی، نفع اور نقصان، بھلائی اور برائی، کامیابی اور ناکامی، صحت اور بیماری، عزت اور ذلت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین تیرے دل میں بیٹھ جانا چاہیے۔ خوشحالی اور تندرستی کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے آئے گی۔ نفع ہوگا پروردگار دے گا، نقصان ہوگا ہو گیا اللہ کی طرف سے ہوا ہے، بھلائی ملے گی اللہ کی طرف سے، کوئی برائی مل جائے تو اللہ کی طرف سے، تجھے کامیابی بھی ملے گی تو پروردگار کی طرف سے، اور اگر تو ناکام ہو جائے تو اس کو پروردگار کی طرف منسوب کر۔ تیری صحت پروردگار کے ہاتھ میں ہے، تیری بیماری پروردگار کے ہاتھ میں ہے، تیری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیری ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہر کام میں تیرا، ہر حالت میں تیرا کام یہ ہو پیاری بیٹی کہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو، اسی پر بھروسہ رکھ، اور زبان سے کلمات کے ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا۔ کبھی کبھی پروردگار سے بات کر لیا کر بیٹی، سب سے تو بات کرتی ہے، شوہر سے بات کرتی ہے، ساس سے بات کرتی ہے، ننند سے بات کرتی ہے، بھائی سے بات کرتی ہے، باپ سے بات کرتی ہے، ماں سے بات کرتی ہے، سسرے سے بات کرتی ہے، سب سے بات کرتی ہے۔ کبھی دن میں ایک وقت نکال
کہ تو اپنے پروردگار سے بات کرے، خطاب کرے اپنے پروردگار سے کہ پروردگار ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ پیاری دعا ہے بیٹی۔ اے باپ ہونے کی حیثیت سے پورے درد کے ساتھ اپنی بیٹی کو یہ کہا جا سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے کہ بیٹی توکل کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور جب کبھی حالات آ جائیں اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ حالت آتے ہی فون پر ماں سے کہنا، باپ سے کہنا، بیوی سے، بیٹی سے کہنا، فلاں سے کہنا، فلاں پڑوسی سے کہنا، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی تجھ پر کوئی حالت آ جائے، ناگوار حالات تجھ پر آ جائے، اللہ تیری حفاظت کرے، لیکن بیٹی رجوع پروردگار کی طرف ہونا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب کی اس کیفیت کو دل میں بسا پیاری بیٹی، کہ یوسف بیٹے نہیں ہیں، نگاہوں سے غائب اور اوجھل ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے حزن کو، اپنے غم کو پروردگار کی سامنے شکایت کرتا ہوں، اللہ کے سامنے بیان کر تیری وپتا، تیرا غم، تیرا دکھ، تیرا درد سب کے سامنے بیان کرنے کے بجائے رب کے سامنے بیان کر بیٹی، اور اس یقین کے ساتھ جینا کہ وہ الیک المصیر کے پروردگار، لوٹ کر تو بس آپ ہی کے پاس جانا ہے، ہمیشہ دنیا میں تھوڑی رہنا ہے۔ ہر حالت میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ بیٹی ایک نصیحت ہے ایک باپ کی، درد مندی کے ساتھ ایک باپ اپنی بیٹی سے یہی کہتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ بیٹا دے گا، راضی ہو جا، میرے رب نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ وہ اگر بیٹی دے دے، راضی ہو جا اللہ کے فیصلے پر کہ میرے رب نے مجھ کو ایک بیٹی عطا کر دی۔ تو کامیاب ہو جائے، ناکام ہو جائے، تجھ کو جو گھر ملا، راضی ہو جا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کہ یہ رب کے فیصلے کے بعد تجھ کو یہ ملا ہے۔ اللہ سے کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئی، اے اللہ میں اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی اور خوش ہو گئی۔ اس قدر مضبوط اور پاکیزہ ایمان و عقیدے کے بعد اب تیرا رخ نہ جادوگروں کی طرف ہوگا، نہ دھوکے باز کاہنوں کی طرف ہوگا، نہ شعبہ دباز عالموں کی طرف ہوگا۔ بیٹی تجھے آج کے بعد یہ فیصلہ کر کے جینا ہے، حالات کتنے بھی آ جائیں، مصیبتیں کتنی بھی آ جائیں، میں اپنے رب سے بیان کروں گی، میرے رب کے پاس سب کچھ ہے، ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کی طاقت میرے پروردگار کے پاس، ہر بیماری کو صحت میں بدلنے کی طاقت میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ہر نقصان کو نفع میں بدلنے کی طاقت میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ہر ذلت کو عزت میں بدلنے کی طاقت میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ہر ہار کے بعد جیت دینے کی طاقت میرے پروردگار کے پاس ہے۔ یہ شعبہ دباز عاملوں کے پاس نہیں ہے ہماری قسمت، ہماری بڑی قسمت کو گھٹیا لوگوں کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دھوکہ باز کاہنوں اور جادوگروں کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے پروردگار کے پاس ہے۔ بیٹی اگر تو نے کسی نجومی سے اپنے بارے میں کچھ پوچھا اور اس نے تیرے بارے میں کچھ بتلا دیا، اور اگر تو نے تصدیق کر لی کہ ہاں بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو یاد رکھ کہ تیرے کاندھے پر کفر کا بوجھ ہوگا، تیرے کاندھے پر کفر کا بوجھ ہوگا، اور ایک باپ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے کاندھے پر کفر کا بوجھ رہے۔ میں بتاؤں پیاری بیٹی، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور وہ جو کچھ کہے اس کی تصدیق کرے، تو گویا اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی باتوں کا انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنتی چلی جا بیٹی، سرکار نے فرمایا، پیغمبر کی محبت دل میں پیدا کر بیٹی، اسی میں ہمارے لیے عزت ہے۔ کسی کرکٹر، کسی ناچنے گانے اور تھرکنے والے کے پاس ہماری عزت نہیں ہے، ہماری عزت پیغمبر کی طرف منسوب کرنے میں ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل منہ صلاة 40 لیلہ۔ بیٹی فرمایا پیغمبر نے کہ جو کوئی شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے
تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ بیٹی، یہ تیرا پہلا جرم ہے کہ تو نے اپنے ایمان و عقیدے کے آئینے کو توڑ دیا۔ تیرے گھر کا وہ آئینہ جو خوبصورت ہے، اگر وہ ٹوٹ جاتا کوئی فرق نہ پڑتا کہ دوسرا آئینہ آ کر وہاں لٹک جاتا، لیکن پیاری بیٹی اگر تو نے اپنے ایمان اور عقیدے کے آئینے کو توڑا ہے اور اپنی آخرت بگاڑ لی ہے، تو پھر تو اب تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تو پروردگار کے سامنے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، سچی توبہ پروردگار کے سامنے کر، اور ہر حالت میں اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھ، اسی میں کامیابی ہے۔ پیاری بیٹی، بعض کام ایسے ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ بیٹی۔ مثلا قبروں کی زیارت، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو قبروں اور مزاروں کی زیارت سے منع کیا گیا ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اس لیے عورتوں کو اس گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بیٹی، جہالت کا یہ عمل تجھ سے کبھی صادر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو یہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت کا مطلب بیٹی سمجھتی ہے؟ رحمت سے محرومی ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے کہ عورتیں ثواب سمجھ کر مزاروں کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر کریں گے، بند نواز کی زیارت، اجمیر شریف کی زیارت، فلاں کی زیارت، جبکہ مزاروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بیٹی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کہ زیارت کے نام پر مزاروں کا طواف، مزاروں کا سجدہ، پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، منت کرنا، چلا کشی کرنا، بے پردہ مردوں کے شانہ بشانہ مزاروں کے احاطے میں کھانا پکانا، چلنا پھرنا، یہ سب حرام ہے، بدعت ہے۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ ہمیں درس میں ہوں، ریکارڈنگ جا رہے ہیں۔ ہے فریج ہے وہاں کمرے میں ہے نا۔ ہاں، چابی کمرے میں دیکھو، کھلا سے ہو، دیکھو وہاں کہیں ہے، دیکھو نہیں تو وہاں ہے، میں جو بیٹھتا ہوں نا کمرے میں چھونگی ہے، دیکھ کنٹینیو کرتے اس کو آگے چلو۔ کتنے ہوئے، کتنے منٹ پہ؟ 20 اور 8 منٹ بعد۔ پیاری بیٹی، کچھ نصیحتیں ایک باپ کی زبان سے نکل رہی ہیں، یہ تیرے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، قدر کرنا پیاری بیٹی۔ میں جو باتیں تیرے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ صحیح ہے کہ تمہارے اسکول یا کالج کی سہیلیاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی، غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہوں، نصرانی ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے پیاری بیٹی، ایک بچے کے لیے، ایک بچی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اپنا دلی دوست بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں یہ بات بتائی ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اسکول یا کالج میں اگر تمہاری کلاس میں غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوں تو ان سے دلی دوستی نہ رکھیں، رکھ رکھاؤ، محبت، ایک دوسرے کو دیکھنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک ٹھیک ہے، اپنا دل دے بیٹھنا، رفتہ رفتہ ان کی تہذیب اور ان کا عقیدہ بد بھی اپنے دل میں سوار کر لینا، اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے پیاری بیٹی۔ ظاہر ہے کہ جب تم غیر مسلم لڑکیوں یا یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے دوستی کرو گی تو لا محالہ تمہیں ان کی سالگرہ پارٹیوں میں جانا ہوگا، ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنی ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان کے تہواروں میں وہی کرو گی جو وہ کریں گی، اس طرح ان قوموں کی مشابہت اختیار کرو گی۔ بیٹی یاد رکھنا، یہ بہت بڑی وعید ہے میری اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کا شمار ہوگا۔ بیٹی، تمہیں بہت اچھا لگتا ہوگا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹا جائے، منگوایا جائے، اس کیک پر تمہارا نام ہو، تم کو بہت پیارا لگے گا، اچھا لگے گا، اور اس وقت میں لوگ تھرکیں، ناچیں، گائیں۔ لیکن یاد رکھنا بیٹی، تمہارا رشتہ
تمہاری نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے، خلفائے راشدین سے ہے، ابوبکر صدیق سے ہے، عمر فاروق سے ہے، عثمان غنی سے ہے، علی مرتضیٰ سے ہے، ابوبکر اور ابو ہریرہ سے ہے، حضرت طلحہ سے ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ہے، حضرت سلمان فارسی سے ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے ہے۔ ان صحابہ کرام حضرت عائشہ سے ہے، حضرت سلمہ سے ہے، حضرت حفصہ سے ہے، حضرت جویریہ سے ہے، حضرت زینب سے ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ تمہارا رشتہ ان خواتین سے ہے۔ لیکن اگر تم پیاری بیٹی اسلام کے ان نمائندہ شخصیات کو چھوڑ کر، اسلام کی ان پیاری اور مقبول اور محبوب عورتوں کو چھوڑ کر تم نے اگر ان کا طریقہ اختیار کیا جو عیسائیت کا طریقہ ہے، تو مجھے بتاؤ بیٹی کہ تم نے کس چیز کو پسند کیا؟ کیا میری اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالگرہ منائی ہے؟ صحابہ کرام نے سالگرہ منائی، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سالگرہ منائی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تم خوش ہوتی ہو؟ تمہیں تو دل سے ناراض ہونا چاہیے ایسی حرکتوں سے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اگر عارضی مفاد کے خاطر غیروں سے دوستی اختیار کرو گی اور اس دوستی کی لاج رکھنے کے لیے ان کے مذہبی تہواروں اور تقریبوں میں شریک ہو کر اس مذہب کے اعمال اور رسوم کو انجام دو گی، اس میں شرکت کرو گی، تو پھر اپنے دین و ایمان کے ساتھ گویا کھلواڑ کرنے والی بن جاؤ گی۔ اگر غیر مسلموں سے دلی دوستی کا سلسلہ ہوگا تو بیٹی یاد رکھو کہ ان سے تمہارا یہ مضبوط رشتہ تعلق تمہارے دین کو بگاڑ سکتا ہے۔ ہاں، تم ان کے ساتھ الیک سے لے کر جو بھی ہے، غیر مسلم کو سلام کرنے کی، السلام علیکم یا وعلیکم السلام کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر خیریت دریافت کر لو۔ سلامتی کی دعا تو صرف مسلمان کے لیے، کافر کے لیے تو نہیں ہے، کافر کے لیے تو ہدایت کی دعا ہے۔ اسی لیے بیٹی جو نصیحتیں میں تمہیں کر رہا ہوں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہے، اور یہ باپ ہونے کی حیثیت سے ایک بیٹی کو نصیحت، یہ دراصل ہر باپ کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے۔ بیٹی اسکولوں اور کالجوں میں تمہارا ایسی لڑکیوں سے گہرا تعلق اور ان سے دوستی جن لڑکیوں کا کردار برا ہو، جن میں حیا کا نام و نشان نہ ہو، جن کی زبان بے حیائی کے گنگانے میں تر ہو، اور جن کے ہاتھ موسیقی بجانے میں لگے ہوں، اور جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہوں، ایسی لڑکیوں سے قلبی لگاؤ اور ان کے ساتھ گپ شپ اور ان کے ساتھ آئس کریم کی دکانوں، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں بیٹھنا بہت بری عادت ہے۔ بیٹی تمہیں ایک مسلمان بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان تمام حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ تمہیں اسکول اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ تم بن کر آؤ، اس لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے کہ تم بگڑ کر آؤ۔ یہ بات یاد رکھو، تمہارا بن جانا، تمہارا ایک متقی اور پرہیزگار اور صالحہ خاتون بن جانا، صالحہ بیٹی بن جانا، صالحہ بیوی بن جانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اگر اسکول جاؤ گی بننے کے بجائے بگڑ کر آؤ گی تو تم نے دراصل اپنے باپ کی محنت کو کچرے میں ڈال دیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو بیٹی، ہوش میں آؤ بیٹی، تمہاری قیمت کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حیا اور عفت میں رکھا ہے۔ جس دن تمہاری عفت کا پردہ چاک ہو جائے گا اس دن تمہاری قیمت بھی ختم ہو جائے گی اور معاشرے میں تم ایک بے قیمت لڑکی کہلاؤ گی۔ تم اسکول میں اپنا وقت تعلیم میں لگاؤ اور اسلامی تربیت حاصل کرو، حدود سے تجاوز کرنے کی جرات مت کرو بیٹی۔ آج اگر تم نے آوارگی، بے حیائی، بے حجابی، ہوٹلنگ، بری صحبت جیسے بیج بو گی، کل جو فصل تمہارے ہاتھوں کو لگے گی، یاد رکھنا اس میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پیاری بیٹی، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بڑے درد کے ساتھ میں تجھ سے بات کہہ رہا ہوں، تم آئینے کی طرح ہو۔ خدا را تمہاری عفت کے اس آئینے میں کوئی ایسا داغ دھبا یا کوئی درار نہ آ جائے، ورنہ یہ تمہاری پوری زندگی کے لیے وبال جان ثابت ہوگا۔ پیاری بیٹی، تم جس طرح اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے زہر آلود غذا یا دوا سے پرہیز کرتی ہو اور اس کے استعمال سے گریز کرتی ہو، تمہیں اس سے بھی زیادہ اس بات سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے کہ کسی نامحرم مرد سے بے تکلف اور بے محابہ بات کرو، نہ تو اسکول میں، نہ تو کالج میں، نہ راستے میں، نہ چوراہے میں، نہ ہوٹل میں، نہ کلب میں، اور نہ ہی محلے میں، نہ پڑوس میں، اور نہ رشتے داری میں۔
تمہارے حسن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرف کوئی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے بیٹی، لیکن تمہاری حیا اس کو صاف جواب دے دے کہ یہاں تمہاری کوئی غذا نہیں ہے۔ وقتی اور عارضی لطف و لذت زندگی بھر کے لطف و سکون کو تباہ کر سکتی ہے بیٹی، یہ بات یاد رکھو، میں بہت قیمتی جملہ تم سے کہہ رہا ہوں۔ وقتی اور عارضی لطف و لذت زندگی بھر کے لطف و سکون کو تباہ کر سکتی ہے۔ تمہیں ایسے اسکول اور کالج میں پڑھنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے جہاں مخلوط تعلیم ہو۔ بکری اور بھیڑیا جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو بکری کا محفوظ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اشارہ میرا سمجھو، اگر کسی کلاس میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں اجنبی لڑکے کے ساتھ تم بیٹھتی ہو تو یاد رکھو تمہاری حیثیت ایک بکری کی ہوگی، لیکن وہ نامحرم بھیڑیا ہوگا۔ اور بکری اور بھیڑیا جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بکری کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تم اپنی فراست ایمانی سے بیٹی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہو کہ نوجوانوں کی شکل میں بھیڑیے کس قدر چوکنا ہیں اور اپنے شکار کی طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس دلدل میں تم ایک مرتبہ بھی پھنس گئیں تو زندگی بھر یہ دلدل تمہیں قیدی بنا دے گا اور تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ پیاری بیٹی، ہیرے اور موتی سے زیادہ تم قیمتی ہو۔ قیمتی موتی اور نایاب ہیرے کو کوئی سڑک پر، چوراہے پر یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، یوں ہی نہیں پھینک دیتا، یوں ہی نہیں ڈال دیتا، بلکہ قیمتی موتی اور نایاب ہیرے کو محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں سے دور رکھا جاتا ہے۔ تم بھی پیاری بیٹی کوئی قیمتی موتی ہو، قیمتی موتی سے زیادہ قیمتی ہو، نایاب ہیرے سے زیادہ اہمیت تمہاری ہے۔ تمہیں مغربی تہذیب کی بہتی ہوئی الٹی گنگا سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً پیاری بیٹی، تم جب دیکھو گی ان بچیوں کو، ان عورتوں کو جن کے پاس تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں، حجاب کا تصور وہاں نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ایک آگ لگائی ہے بے حیائی کی۔ اس آگ کو نور مت سمجھو، وہ آگ ہے جلا دے گی۔ اور اسلام کی قید و بند کو اپنے لیے تم کبھی بیٹی بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ اسلام کی دی ہوئی نعمت ہے کہ اسلام نے تم کو قیمتی ہیرے سے زیادہ اونچا مقام دیا ہے۔ اور تمہیں وقرن فی بیوتکن، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں پروردگار فرما رہے ہیں اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ قیام کرو۔ یہ پیغام ہے پیاری بیٹی کہ جہاں تک ہو سکے تم اپنے گھروں میں رہو۔ زندگی کی ضروریات اور زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے اگر تمہیں اپنے گھر سے نکلنا ہی ہو تو مجھے تم سے یہی کہنا ہے پیاری بیٹی کہ پردے کی پابندی کے ساتھ نکلو، نگاہوں کو نیچی رکھو، ایسے بھڑکیلے لباس کے ساتھ نہ نکلو جس کی وجہ سے تم گندی نگاہوں کا نشانہ بن جاؤ اور کوئی تم کو اچک لے۔ یہ چند باتیں تھیں، ایک باپ کی نصیحت تھی ایک بیٹی کے نام۔ باپ کی نصیحت بیٹی کے نام، یہی عنوان ہے آج کا، اور اسی عنوان کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے آگے۔ اور بھی بہت کچھ باتیں کرنی ہیں بیٹی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ حافظ کہتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔